تشریف لائے اور امام مظلوم اپنا نذرانہ عقیدت پیش فرمائے. تمام مومن حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے استقبال میں بلند آواز سے نعرہ تکبیر بھیجیں. سوے کرب بلا دل میرا پہنچا سوے کرب بلا دل ابھی درود بھیجے میرا پہنچا سوے کرب بلا دل ابھی کیا تھا ابھی کیا ہو گیا ابھی میرا پہنچا سوے کرب بلا دل ابھی کیا تھا ابھی کیا ہو گیا دل. ملاحظہ فرمائیے سے کہ مجھے کرتے ہوئے دیکھا جو ماتم مجھے نظر بیٹھے خانی سے کرنا ملاحظہ فرمائیں گے اور قافیے کا سر اور مفہوم بھی ملاحظہ فرمائیں گے. مجھے کرتے ہوئے دیکھا جو ماتم جو دشمن شے کے تھے ان کا بھگا ان کا ادا دل مجھے کرتے ہوئے دیکھا جو ماتم جو دشمن شے کے تھے ان کا جو دشمن شے کے تھے ان کا بڑا دل ہے. اب ملاحظہ فرمائیں اس نے کیا کیا تو وہ ہوتا ہی ہے. شاعر کا قلم کرا سکتا ہے انگلش نہیں ہو سکتی اگر عطائے معصومین علیہ السلام نہ ہو. ایک جسے کی شکل پیدا نہیں ہو سکتی قلم سے کرنا بہت بڑی بات ہے. ملاحظہ فرمائیں کہ ہے اب میدان کیا اصغر کی آمد ہے اب میدان کیا اصغر کی آمد دھڑکتا ہے تیرا کیوں دھڑکتا ہے تیرا کیوں ملادل. بس کیونکہ سننا ہے مجھے صاحب کو آپ کی سنے اس زمان مجھے صاحب سنیے کیسے زمان بہت دور ہے آپ کو قریب ہونا چاہیے. زمان خالق
سے پوچھے لیکن یہ بھی قرآن زمانہ 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 خالق اکبر سے پوچھے علی اصغر کا ہے اصغر کا ہے کتنا بڑا علی خاتم النبیین سید الرسولین محب العلماء والفقراء والمساکین رحمت للعالمین رسول الثقلین معبود الحرمین صاحب القعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد البصر والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم المعصومين المظلومين المنتقمين المنتجبين الذين أزهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى على آبائهم وحضرتهم ومن فضائل اللہ نے یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے عطا کی ہیں اس لیے کہ ہم ہی ہیں کہ وہ زندہ بھی رہتے ہیں اور ہم ہی ہیں جنہیں موت بھی آتی ہے یعنی زندگی بھی ہمارے ہی لیے ہے اور موت بھی ہمارے ہی لیے اور اللہ نے ان دونوں چیزوں کو ہمارے ہی لیے خلق کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں خلق کرنے والے نے یہ چیزیں ہمارے لیے خلق کی ہیں لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اس میں سے ایک شے کو ہم پسند کرتے ہیں اور دوسری شے کو ہم ناپسند کرتے ہیں یعنی حیات ہمیں چاہیے ہے اور موت ہمیں نہیں چاہیے موت سے ہر آدمی بھاگتا ہے اور زندگی کی طرف ہر آدمی دوڑتا ہے لیکن اللہ کا نظام یہ ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو نہیں پاتا اور جو نہیں چاہتے ہیں وہ ہو کے رہتے ہیں یعنی زندگی ساتھ دیتی نہیں ہے اور موت پیچھا چھوڑتی نہیں ہے بہرحال جو آیا ہے اسے ایک دن کسی سے سر بنا ہے لیکن یہ بھی سب جانتے ہیں کہ موت برحق ہے اور ہر ایک کو موت آنا ہے جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن اس دنیا سے رخصت اٹھانا ہے چاہے وہ پہلے چلا جائے چاہے وہ بعد میں چلا جائے 100 برس زندہ رہے پھر بھی مر جائے گا 80-85 برس کا سن دنیا سے گزر سکتا ہے 40-50 برس کے سن میں جا سکتا ہے 8-10 برس کے سن میں جا سکتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ موت پہلے آ جائے ولادت پانی میں اس لیے کہ مرا ہوا بچہ پیدا ہوا مرا ہوا پیدا ہوا اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ پہلے مر گیا پھر پیدا موت اس کیفیت کا نام ہے کہ جو شکم مادر میں بھی پہنچتی ہے اور شکم مادر کے باہر بھی آتی ہے اس میں کوئی سن و سال کی بھی قید نہیں ہے اس میں کوئی کلیم بھی نہیں ہو سکتا کہ ہمیں 50 برس کے سن میں کیسے موت آ رہی ہے فلاں صاحب تو 80 برس زندہ رہے اور فلاں صاحب 150 برس زندہ رہے ہمیں ابھی سے کیسے اٹھایا جا رہا ہے
اس میں کوئی زندہ باد مقررات بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب موت آنا ہے تو اس وقت وہ موت آئے گی، برحق ہے، اور موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ موت ایک ایسی شے ہے جسے نہ کسی کی امیری سے کوئی مطلب ہے، نہ کسی کی غریبی سے کوئی مطلب ہے، غریبی کا ترس نہیں آئے گا، امیری سے معلوم نہیں ہوگی، جو آیا ہے اسے اس دنیا سے جانا ہے۔ لیکن جب موت آتی ہے تو دو طریقے سے آتی ہے، کبھی ہلاکت بن کے آتی ہے، کبھی شہادت بن کے آتی ہے۔ اب یہ ہمیں اختیار ہے کہ چاہے ہم اپنی موت کو ہلاکت بنائیں اور چاہے ہم اپنی موت کو شہادت بنائیں۔ لوگوں نے کہا کیسے ممکن ہے جب موت پر اختیار نہیں؟ رسول نے آواز دی میں اختیار دوں گا۔ کیسے؟ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا، ارسلان بہ محمد۔ اور جب تصویر کا ایک لوگ دکھایا گیا تو دوسرا لوگ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے، اس لیے کہ جب محبت میں شہادت ہے تو عداوت میں ہلاکت ہے۔ اب انسان کا اختیار ہے کہ چاہے محبت کر کے اپنی موت کو شہادت بنا لے اور چاہے تو عداوت رکھ کے اپنی موت کو ہلاکت بنا لے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ موت ہے۔ ایک بات میں آپ کے سامنے اور عرض کرتا چلوں کہ موت ہمارے لیے، یہ حیات ہمارے لیے، جو کچھ بھی ہے سب ہمارے لیے۔ کائنات میں ایسے مل جائیں گے کہ جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، مگر ایسا آپ کو ایک نہیں ملے گا کہ جو موت کا انکار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کا وجود سمجھ میں آتا ہے، خالق کا وجود سمجھ میں نہیں آتا۔ جس نے موت کو خلق کیا اس سے انکار ہو سکتا ہے لیکن موت سے انکار نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہاں ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے وجود کے قائل ہیں۔ اب ایک جملہ ماشاءاللہ سمجھدار حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں بات اگر آپ کے سامنے عرض کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے بہتر سے کوئی سمجھے گا بھی نہیں کہ جتنے بھی لوگ اللہ کے وجود کے قائل ہیں، چاہے جس انداز سے قائل ہو، اللہ کے وجود کے قائل ہیں، وہ اللہ کے لیے موت کا تصور نہیں رکھتے۔ یہ بڑی قیمتی بات ہے، یعنی ہر ایک کے لیے موت کا تصور ہے، لیکن اگر وہ اللہ کو مان رہے ہیں، کسی بھی انداز سے مان رہے ہیں یا کسی بھی نام سے جان رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کے لیے موت کا تصور نہیں رکھتے۔ یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے بھی موت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ موت ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ لیکن دو چیزیں ہیں، موت و حیات۔ اللہ کے لیے موت کا تصور تو نہیں رکھتے لیکن حیات کا تصور رکھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں وہ باقاعد حیات ہے، لیکن باقاعد حیات ہے۔ ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، اللہ بقید حیات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حیات کی قید میں ہے۔ غور کر رہے ہیں، اللہ قید تو ہو ہی نہیں سکتا چاہے وہ حیات ہی کی قید کیوں نہ ہو، اس لیے کہ وہ ہے لامکا۔ جب لامکا ہے تو مکان محدود میں آ نہیں سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مولا علی نے عجیب و غریب انداز سے گفتگو فرمائی۔ جب لوگوں سے یہ پوچھا گیا، انہوں نے پوچھا کہ یا علی یہ بتائیے کہ اللہ بقید حیات ہے یا نہیں ہے، اللہ کے لیے زندگی ہے یا نہیں ہے؟ خدا کی قسم کیا جواب دیا امام نے؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم اس بات سے بہت بالا تر ہے کہ کوئی اس کے لیے حیات کا تصور کرے یا اس کے لیے کوئی موت کا تصور کرے۔ آپ کو بہت فرمایا کہ بچے ہیں ان کے لیے بات کر دوں کہ امام کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس کے لیے موت ہے تو یہ بھی غلط ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس کے لیے حیات ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ زندہ ہے، نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ مر گیا۔ کیسے؟ تو قرآن نے آواز دی کہ میرے مولا نے سچ کہا، الذی خلق الموت والحیات، میں نے موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا۔
قرآن نے بتایا کہ موت بھی اس کی مخلوق ہے اور حیات بھی اس کی مخلوق ہے. وہ خالق ہے، موت و حیات مخلوق ہے. ہمیشہ خالق پہلے ہوتا ہے، مخلوق بعد میں ہوتی ہے. جب اس نے موت و حیات کو خلق کیا تو یہ ماننا پڑے گا کہ حیات نہیں تھی مگر وہ تھا، اور موت نہیں تھی مگر وہ تھا. جب اس نے موت کو خلق کیا تب موت ہوئی، اور جب اس نے حیات کو حیات بخشی تب حیات ہوئی. اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ موت و حیات ہمارے لیے ہے، اس کے لیے نہیں ہے. میں نے علماء اسلام سے پوچھا کہ آپ بتائیں اس کے لیے کیوں نہیں ہے، تو انہوں نے ایک سیدھا سا جواب دیا کہ بھائی اس کے لیے کیسے ہوگی، اس لیے کہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے. تو اس سے کیا فرق ہوتا ہے؟ کیا اس لیے نہیں ہو سکتی کہ وہ پہلے ہے، موت و حیات بعد میں ہے؟ یعنی علماء کا فیصلہ یہ آ گیا کہ اللہ کے لیے موت و حیات اس لیے نہیں ہے، نہیں غور کر رہے، کیونکہ وہ پہلے ہے اور موت و حیات بعد میں ہے. تو یہ ماننا پڑے گا کہ کیونکہ وہ پہلے ہے لہذا نہ یہ موت اس کے لیے نہ یہ حیات اس کے لیے. تو ایک سیدھی سی بات علماء اسلام کیوں نہیں کہتے کہ جو پہلے ہے اس کے لیے نہ یہ موت ہے نہ اس کے لیے یہ حیات ہے، بلکہ موت و حیات اس کے لیے ہے کہ جو موت و حیات کے بعد ہے. تو اب یہ طے کر لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ کون موت و حیات سے پہلے ہے. اب جو موت و حیات سے پہلے جائے اس کے لیے نہ یہ موت نہ اس کے لیے یہ حیات. اب کیا صاحب کیسے؟ اللہ نے کہا میں نے خلق کیا، جب خلق ہوئی تو یہ ہے مخلوق. اب اس مخلوق سے پہلے جو مخلوق ثابت ہو رہا ہے، اب رسول اللہ نے فرمایا الا وعلی من نور واحد اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا اور پھر اسی کو دو حصوں میں بانٹ دیا، ایک کو نور علی کہا، ایک کو نور محمد کہا. تو یہ طے ہو گیا کہ محمد اور علی یہ دونوں پہلے، پھر ساری مخلوق. جب ہر مخلوق بعد میں تو موت بھی بعد میں، حیات بھی بعد میں. تو یہ ماننا پڑے گا کہ جو موت و حیات ہمارے لیے ہے یہ ان کے لیے نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ مانتے تو سب ہیں، سمجھتے نہیں. جب اذان دی گئی تو کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. نہیں غور کر رہے آپ؟ نہیں کہا گیا ہے، یہ ہے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اور ہیں، ہم اور ہیں، کہ وہ اور ہیں، ہم اور ہیں. تو جب معلوم ہے مسلمانوں کو وہ ہیں تو بھیا جو ہوتا ہے اس سے سلام دعا تو کی جاتی ہے. تو جب مسجد میں کھڑے ہو کے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو جب ہے تو سلام دعا قائم رکھو، درود و سلام کو بدعت و شرک نہ بتاؤ. اس لیے کہ اگر آج سلام دعا نہ کرو گے تو روز محشر اگر انہوں نے کہہ دیا ان سے ہماری سلام دعا نہیں ہے، ایک سلام ہے محمد میں بات کو لے کے آ گیا. آپ کبھی غور فرمائیں کہ رسول اللہ کا اعلان جو مسجدوں سے ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ اگر میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، دیکھیے محمد اللہ کے رسول ہیں. مسلمان رسول کو جو پہچان رہا ہے وہ رسالت کے ذریعے پہچان رہا ہے. محمد اللہ کے رسول ہیں. اور قرآن کی آیت کسی انداز سے
محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ رہنے والے کفار پر سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں. اس آیت کو مسلمان ربیع الاول کے مہینے میں خوب پڑھو اور اس سے اصحاب رسول کی فضیلت ثابت کرتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں خدا عالم نے اصحاب کی تعریف کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ان کے ساتھ رہنے والے کفار پر سخت ہیں یعنی شجاع ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں یعنی رحم دل ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اللہ تعریف نہیں کر رہا ہے. جسے آپ تعریف سمجھ رہے ہیں وہ تعریف نہیں ہے. بالکل سامنے کی بات عرض کر رہا ہوں. اللہ نے کہا ان کے ساتھ رہنے والے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ رہنے والوں کی تعریف ہو رہی ہے, ساتھ چھوڑ کے بھاگ جانے والوں کی تعریف نہیں ہو رہی ہے. سلام صلی اللہ محمد و آل محمد. کہ محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. ایک بات میں عرض کروں کہ قرآن میں خدا عالم نے جب نبی کو پہچانوایا تو اپنے رشتے سے پہچانوایا, اپنے رشتے سے. اللہ کے رسول کون؟ محمد اللہ کے رسول. کبھی آپ غور کریں کہ اللہ نے اپنے نبی کو اپنے رشتے سے پہچانوایا. پہچان کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں. مثلا فلاں صاحب فلاں کے بیٹے ہیں, باپ کے ذریعے سے پہچانوایا. فلاں کے پوتے ہیں, دادا کے ذریعے سے پہچانوایا. جب فلاں کے نواسے ہیں, نانا کے ذریعے سے پہچانوایا. جب فلاں کے بھانجے ہیں, یہ ماموں کے ذریعے سے پہچانوایا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انسان کبھی جدیال کے ذریعے سے پہچانا گیا, انسان کبھی ننیال کے ذریعے سے پہچانا گیا, لیکن ننیال کے ذریعے سے پہچانا گیا. ابھی ہمارے خادم بھائی اشعار پڑھ رہے اور جب اشعار پڑھ چکے جب نے مجھے پہچانوایا تو اپنے تعلقات کے ذریعے سے پہچانا. کبھی آپ غور کیجیے گا تو میں عرض کر رہا ہوں پہچان کے بہت سے ذریعے ہیں. میں لکھنؤ سے آیا, اشتہار میں لکھا ہوا ہے لکھنوی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں لکھنؤ کے ذریعے سے پہچانا گیا. آپ کے نام کے ساتھ نصیر آبادی, نصیر آباد کے ذریعے سے پہچانا گیا. شہر سے آگے بڑھے تو صوبے کے ذریعے سے پہچانے گئے. یہ یو پی والے ہیں, یہ بہاری ہیں, یہ مہاراشٹر والے ہیں. آپ اور کر رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں, یہ گجراتی ہیں. صوبے کے ذریعے سے انسان پہچانا گیا. ہندوستان سے باہر چلے گئے, اب نہ ہم گجراتی ہیں نہ یو پی والے ہیں, ہندوستانی ہیں. اب ملک کے ذریعے سے پہچانا جا رہا ہے. دیکھیے ملک کے ذریعے سے پہچانا جا رہا ہے. کبھی ایسا ہوا خاندان کے ذریعے سے پہچانا گیا, کبھی ایسا ہوا قبیلے کے ذریعے سے پہچانا گیا. ہم نے دیکھا انسان کے پہچان کے بہت سے ذریعے ہیں. انسان کبھی پہچانا جاتا ہے تو ملک کے ذریعے سے, کبھی صوبے کے ذریعے سے, کبھی شہر کے ذریعے سے, کبھی خاندان کے ذریعے سے, کبھی جدیال سے, کبھی ننیال سے. ہر طرح سے انسان کی پہچان کے ذریعے ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. لیکن بعض ایسے بھی معاملات ہیں کہ جہاں انسان پہچانا جاتا ہے تو اس کے بعد پہچان کے کچھ ذریعے ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے. مثلا حضرت عیسیٰ دجال کے ذریعے سے نہیں پہچانے جا سکتے کیونکہ اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. جب باپ نہیں ہے تو دادا بھی نہیں ہے, اور جب دادا نہیں ہے تو دجالی نہیں ہے. لہذا پہچانے جائیں گے تو ماں کے ذریعے سے پہچانے گا. عیسیٰ ابن مریم, جناب مریم کے رشتے سے ننیحال سے پہچانے گئے. حضرت آدم نہ دجال نہ ننیحال
اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، جب بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تو نہ ددیال ہے نہ ننیال ہے، اور جب ددیال اور ننیال ہی نہیں ہے تو خاندان کیسا، قبیلہ کیسا؟ اس کے بعد جب دنیا میں آئے تو اس وقت دنیا میں کوئی شہر نہیں، جب شہر نہیں تو صوبہ نہیں، صوبہ نہیں تو ملک نہیں۔ آدم کے پاس کچھ نہ تھا پہچان کا ذریعہ، تو اللہ نے اپنی خلافت کے ذریعے پہچانوایا، انہیں پہچانو مگر میری خلافت کے ذریعے سے، خلافت کے ذریعے سے۔ کچھ رشتے کسی کے پاس ہیں اور کچھ رشتے کسی کے پاس نہیں، لیکن جب پہچان کا کوئی ذریعہ بنتا ہے، کوئی دکھتی بات عرض کر رہا ہوں، تو ہمیشہ اس ذریعے سے پہچانا جاتا ہے جو سب سے مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ اگر ددیال مضبوط ہے تو ددیال کے رشتے سے پہچانا جائے، اگر ننیال مضبوط ہے تو ننیال کے رشتے سے پہچانا جائے، اگر سسرال مضبوط ہے تو سسرال کے رشتے سے پہچانا جائے، اگر خاندان مضبوط ہے تو خاندان کے رشتے سے پہچانا جائے، اگر قبیلہ مضبوط ہے تو پھر قبیلے کے رشتے سے پہچانا جائے۔ جب ختمی مرتبت کائنات میں آئے تو ہر ذریعہ ختمی مرتبت کے پاس تھا اور بہتر سے بہتر۔ اگر خاندان دیکھیں تو ان سے بڑھ کے خاندان کسی کا نہیں، اگر قبیلہ دیکھیں تو ان سے بڑھ کے قبیلہ کسی کا نہیں، اگر اجداد کو دیکھیں تو ان سے بڑھ کے اجداد کسی کے نہیں، اگر ددیال کو دیکھیں تو ان سے بڑھ کے ددیال کسی کا نہیں، اگر ننیال کو دیکھیں تو ان سے بڑھ کے ننیال کسی کا نہیں۔ عرب میں آئے، عرب کا کیا کہنا، عرب میں مکے میں آئے، اللہ کا گھر ہے مکہ، مدینے میں ہجرت کی، مدینے کے سارے فضائل سب کو معلوم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے پاس سارے ذریعے موجود تھے اور سب بہتر سے بہتر تھے، لیکن اللہ نے ان سارے ذریعوں میں اگر دیکھا تو سب سے مضبوط رشتہ اگر پایا تو اپنا رشتہ پایا۔ لہذا اللہ نے ختم مرتبت کو جب پہچانوانے کی بات آئی تو نہ ددیال سے نہ ننیال سے نہ خاندان، رسول اللہ اس ممبر پہ گئے اس لیے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، اور جب سب جمع ہو گئے تو علی کو بلایا، ہاتھوں کو اٹھایا اور دکھایا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کے لیے علی مولا۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ۔ اس کے بعد سب نے کھڑے ہو کے مبارکباد دی، اس لیے کہ چھوٹا سا معاملہ تھا۔ اور جب سب مبارکباد دے چکے تو رسول اللہ نے فرمایا خیمہ لگاؤ اور اس خیمے میں علی کو بٹھاؤ، اس کے دو راستے بناؤ، ایک طرف سے لوگ جائیں علی کے ہاتھ پر بیعت کریں مبارکباد دیں، دوسری طرف سے نکل کے آئیں، اس لیے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ اور سب یہی کرتے رہے۔ اب جو بیعت کر چکے تھے، مبارکباد دے چکے تھے، ان سے رسول اللہ کہہ سکتے ہیں تم جا سکتے ہو، لیکن یہ جاؤ نہیں، سب رکے رہو جب تک سب نہ بیعت کر لیں۔ لیکن تعریف پڑھیے گا، سب بیعت کر لے تب جانا۔ یا رسول اللہ آپ سب کو روکے کیوں آئے؟ کہ اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم تو آنکھ بچا کے نکل آئے تھے، ہم نے بیعت ہی نہیں کی، لہذا ایک کے اوپر ایک گواہ بنتا جائے۔ اس لیے کہ سب ایک دوسرے کی گواہی کو انہی نے بھی بیعت کی، انہی نے بھی بیعت کی، انہی نے بھی بیعت کی، اس لیے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک جملہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا، اس چھوٹے سے واقعے کی وجہ سے آپ گھر پہنچنے میں 3 دن لیٹ ہو گئے، اس لیے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ اب اگر کہہ دوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ بھائی چھوٹے سے واقعے نے آپ کو ایسا زخم دے دیا کہ آج 1400 برس کے بعد بھی ہرا ہوگا۔ ایسا ہے ویسا ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ علی کو مانتے ہیں، آپ علی کو مانتے ہیں۔ اس کے بعد اور آگے بڑھے، کہنے لگے آپ تو یہ چاہتے ہیں
کہ علی کو نبی بنا کے چھوڑیں. تو بات برابر عرض کرتا ہوں اس سلسلے میں کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے ہیں غلط مسئلہ ہے. اور یہ کہنا کہ ہم چاہتے ہیں کہ علی نبی بن جائیں تو ایسا کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے کبھی یہ چاہا ہی نہیں. اسلام میں ہمارا چاہا ہوا نہیں ہوتا، اللہ اور رسول کا چاہا ہوا نہیں. اس نے جسے نبی بنایا وہ نبی ہے، اس نے جسے امام بنایا وہ امام ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. اب رہ گئی یہ کہ صاحب آپ یہ چاہتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں، تو ہم چاہتے تو بہت کچھ ہے مگر ہمارا چاہا ہوا ہو کہاں پاتا. مگر آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہی چاہتے ہیں کوئی دشمن علی دنیا میں نہ رہنے پائے. مگر آج سب زندہ ہے یا نہیں ہے؟ سلام علیہ محمد. لیکن یہ کہ اب سب زندہ ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہمارا چاہا ہوا تو وہی نہیں پاتا، چھوڑ دیجیے. اب نے کہا صاحب آپ چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں چاہا. اور ہم نے اس لیے نہیں چاہا ہے کہ ہمارے علی کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے علی کے لیے تو کوئی ایسی بھی روایت نہیں ہے کہ اگر رسول اللہ کے بعد نبوت چلتی تو یہ ہوتے. جیسے اور لوگوں کے لیے ہیں یہ روایتیں اور بیان ہوتی ہے ان کا کہ اگر نبوت چلتی تو یہ ہوتے. اچھا ہر معاملے میں آپ دیکھیں کہ اگر یہ ہوتا تو یہ ہوتے اور یہ ہوتا تو یہ ہوتے، ہو ہوا کچھ نہیں ہے. آخر میں اگر رسول اللہ نہ آ گئے ہوتے تو نماز کی امامت یہی کر رہے ہوتے. آ گئے نہیں ہو پائے. سورہ برات کو اگر واپس نہ لے لیا گیا ہوتا تو قرآن کی تلاوت مکے میں جا کے یہی کرتے تھے. مگر آ گئے علی، لے لیا واپس، نہیں ہو پائے. آپ نے کبھی غور کیا کہ ہر معاملے میں فضیلت ملتے ملتے رہ گئی؟ تو یہی فضیلت ہے کہ ہر فضیلت رہ گئی. سلام علیہ محمد. ساری روایتیں آپ یہ دیکھیے، اگر یہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، اگر یہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، اگر یہ ہوتا تو یہ ہو جاتا. الحمدللہ ہمارے یہاں کوئی ایسی روایت نہیں ہے، کوئی ایسی حدیث نہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ جنت کے جوانوں کے اگر کوئی سردار ہوتے تو حسنین ہوتے. ہم کہتے ہیں جنت کے جوانوں کے سردار حسنین ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ساقی کوثر اگر کوئی ہوتا تو علی ہوتے. نہیں، ساقی کوثر علی ہے، علی نفس اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے، علی ید اللہ ہے. ہمارے یہاں کوئی اگر مگر والی حدیث نہیں ہے، مگر ایک حدیث ہے اور ایک آپ کا جملہ ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ یا علی اگر آپ نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفر نہ ہوتا. اور ایک جملہ آپ کا کہ یا علی اگر آپ نہ ہوتے تو یہ ہلاک ہو جاتا. چل رہا ہے مرض کربلا ہے نہیں، آسمان خون کے آنسو رو رہا ہے، سیاہ دھیاں چل رہی، منادی کی ندا ہے قد قتلا حسین میں کربلا. حسین کربلا میں شہید ہوئے، خیمے جل گئے، سیدانیوں کے سروں سے رضائیں چھن گئی، سکینہ کے منہ پر تماچے لگائے گئے. 11ویں محرم کا یہ قافلہ کربلا سے چلا، منزلوں کو منزلیں طے کرتا ہوا قافلہ آگے بڑھا ہے. یہاں تک کہ قافلہ کوفے کے بازار سے گزرنے لگا تو قافلے کو باہر روک دیا. کیوں کا؟ اس لیے کہ کوفے کے بازار کو سجایا جا رہا ہے. کسی نے پوچھا کیوں سجایا جا رہا ہے؟ کہ اس لیے کہ قافلہ آل محمد کا آ رہا ہے. اس بازار میں ایک مومنہ کا گھر بھی تھا، آرام سے زندگی گزار رہی تھی. اس کا واقعہ یہ بیان ہوتا ہے کہ اس کا بچہ تمثیلی کے عالم میں یتیم ہو گیا. یہ اپنے بچے کو لیے ہوئے مدینہ میں پہنچی اور جا کے پوچھا کہ یہاں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ لوگوں نے سخی حسین ابن علی کے گھر پر پہنچا دیا. اور جب یہ وہاں پہنچی تو اس نے جا کے اپنے حالات بیان کیے. حسین نے اسے گھر کے اندر بھیج دیا، بچے کو وہیں روک لیا
اور سے فرمایا کہ جانا اور جا کے میری بہن سے ملنا، میرا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ مجھے حسین نے بھیجا ہے۔ کہ ابھی بھی گھر کے اندر داخل ہوئی اور جا کے شہزادی زینب کو دریافت کیا۔ بی بی زینب نے فرمایا مجھے کو زینب کہتے ہیں، بیٹھ جاؤ۔ اس کو بٹھایا، پھر زینب نے آواز دی کہ اس کے سامنے پانی پیش کیا جائے۔ پانی لا کے دیا گیا۔ کبھی بھی کچھ بھوکی ہو کھانا کھا لو، اس نے کھانا بھی کھا لیا۔ پھر شہزادی نے پوچھا بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ جب یہ پوچھا تو اس نے کہا کہ میں آئی تھی، کوفے کے رہنے والی ہوں، میرے آقا حسین نے مجھے یہاں بھیجا اور کہا کہ میری بہن زینب سے میرا سلام کہتے ہیں۔ کبھی بھی اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں سمجھ گئی۔ پھر آواز کی تمام بیویوں کو بیویاں جمع ہو گئی۔ شہزادی نے فرمایا یہ ہماری مہمان ہے، اسے میرے بھیا نے بھیجا ہے، اگر کوئی تحفہ دینا چاہے تو اس بیوی کو تحفہ دے دے۔ میں اتنا کہنا تھا کہ ہر بیوی نے کچھ نہ کچھ لا کے عطا کرنا شروع کیا۔ اس کے پاس بہت سا سامان ہو گیا، ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی، کہتی ہے شہزادی مجھے بہت کچھ مل گیا۔ اب زینب کھڑی ہوئی، کھڑے ہو کے فرماتی ہے نہیں، ابھی تیرے سر پر جو ردا پڑی ہے بہت بوسیدہ ہے۔ یہ کہہ کہ زینب نے اپنے سر سے ردا اتاری، اس بی بی کے سر پر ڈال۔ اب یہ بی بی باہر نکلی تو اس شام سے نکلی کہ ہاتھ میں بیویوں کے زیورات، سر پر لگائے زینب سلام کرتی ہوئی چلی دربار میں آئی۔ آقا حسین کو دیکھا، سر جھکا کے سلام کیا، بچے کی طرف دیکھا بچے کی آغوش میں جواہرات ہیں۔ میرے لال یہ کہاں سے ملے؟ کہ آقا نے کہا کہ دامن میں پتھر بھرنا میں لگایا۔ آقا نے ان پتھروں کو جواہرات میں بدل دیا۔ آگے بڑھ کے حسین کے قدموں کو چھوا اور اس کے بعد کہتے ہیں میرے آقا جب میری طرف سے گزر ہو تو غریب خانے پر ضرور آنا۔ امام نے فرمایا کہ میں بھی آؤں گا، تمہاری شہزادی زینب کو بھی لاؤں گا۔ کہ بی بی خوش ہو کے کہتی آقا کوئی نصیحت فرمائے۔ کہا دو باتیں یاد رکھنا، ایک کسی بھی قیدی کا تماشا نہ بنانا، اور دوسرے اگر کوئی پیاسا نظر آ جائے تو پانی ضرور پلا دینا۔ اس بی بی نے جھک کے سلام کیا، کہا بالا میں آپ کا انتظار کروں گی۔ کہا انتظار کرنا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب میں آؤں گا مگر تم مجھے پہچان نہ سکو گے۔ اور یہ سننا تھا رونے لگی، کہتی آقا آپ تو قسمت کو بدل دیتے ہیں، آقا بدل دیجئے قسمت، ایسا وقت آنے سے پہلے مجھے موت آ جائے۔ امام نے فرمایا کہ نہیں، مجھ پر تمہاری غلطی نہیں ہوگی، حالات ہی ایسے ہوں گے، بعد میں تم پہچان لو گی۔ اور یہ سننا تھا کہ چلی گئی، لیکن دنیات ہوتی تھی، ہر ایک کو بڑے غور سے دیکھتی تھی، ایسا نہ ہو کہ میرا حسین آئے اور میں نہ پہچان سکوں۔ ایک روز بچہ دوڑتا ہوا گھر میں آیا، اماں آج سارا شہر سجایا جا رہا ہے، جو سجایا جا رہا ہے کہ کچھ قیدی لائے جا رہے ہیں۔ اور کہ کہتی ہے جلدی بھول گئے، آقا نے بتایا تھا کہ کبھی قیدیوں کا تماشا نہ بنانا، لیکن ہم قیدیوں کا تماشا نہ بنائیں گے۔ ایک واحد گھر تھا جو سجایا نہ گیا، کچھ دیر کے بعد بچہ پھر آیا، ماں ہم نے تو عجب عالم دیکھا، جو بتایا جا رہا تھا ایسا تو کچھ نہیں ہے، ایک سر ہے جو لوگ کے ریزہ پر تلاوت کر رہا ہے۔ اور یہ سننا تھا کہ ماں مکان کے بالا خانے پر آ گئی، آگے دیکھتی ہے کہ ایک کٹا ہوا سر لوگ کے ریزہ پر تلاوت کرتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ سر کو دیکھتے نہیں، خاک اور خون میں بھرا ہوا سر پہچان نہ سکی۔ یہ سر آگے بڑھا، پھر ایک سر نظر آیا، جسے دیکھا تو دوڑ گئی، ارے کسی جوان کا سر معلوم ہوتا ہے، شہزادہ علی اکبر کا سر آگے بڑھا، پھر ایک سر کو دیکھا جس کی پیشانی میں گھوڑے کی ٹانگ کا نشان بنا ہوا تھا، تڑپ کے دیکھا، ارے کس کا پھول تھا جسے پامال کر دیا گیا۔ ایک سر کو دیکھا جو گھوڑے کی گردن میں لٹک رہا تھا، لرز گئی، ارے کون جوان تھا، صبح سے بے ادبی بھی ہو رہی ہے، زمین پر چوٹیں بھی لگ رہی ہے۔ یہ سر ابوالفضل عباس آگے بڑھا اور سے دیکھ رہی تھی کہ کانوں میں ایک آواز آئی، محبوبی اماں اگر اجازت ہو تو اس سے پانی مانگ لے۔ کل جیسے ہی پانی کا نام سنا، حسین کی بات یاد آئی، دوڑتی ہوئی گئی، ایک ظرف میں پانی لے
اس بچی کے سامنے پانی رکھا، بچی نے پانی پینا چاہا، کبھی بھی ٹھہر جاؤ، ارے میرے لیے ایک دعا کر دو، بتا تیری دعا کیا ہے؟ کیا دعا کرو کہ خدا میرے حسین کا پہنچر مجھے دیدار کرا دے؟ حسین کو نہیں جانتی، نبی کا نواسا ہے، علی اور فاطمہ کا بیٹا ہے، پنجتن میں آخری نمبر شہادت حسین کا باقی ہے۔ حسین کے علاوہ کسی اور کو بھی جانتی ہو؟ حسین کی بہن زینب ہے، جنہیں ہم اچھی طرح